اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ اور وہ بھی اختتام پذیر پہ ہے، چند لمحے اور باقی ہیں، اور پہلے شب قدر جو گزر گئی، ابھی 2 شب قدر اور باقی ہے، اور اس شب سے آپ حضرات نے، ناظرین نے استفادہ کیا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، عبادت انجام دیا، بندگی کی۔ پروردگار آپ حضرات کی عبادت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مزید عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، دیکھیں، نماز میں سجدے میں 7 اعضاء یہ زمین پہ رکھنا ضروری ہے، یعنی ہاتھ کی دونوں ہتھیلی زمین پہ ہو، پاؤں کے دونوں گھٹنے یہ زمین پہ ہو، پاؤں کے دونوں انگوٹھے یہ زمین پہ ہو۔ اگر انگوٹھے کا باطنی حصہ بھی ہو تو کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ انگوٹھے کا ظاہری حصہ ہی زمین پہ ہو، ظاہری یا باطنی حصہ بھی ہو تو کافی ہے، یعنی انگوٹھے کو زمین پر رکھے۔ لیکن اگر عمدن انگوٹھے کو زمین پر نہ رکھے، یا مثلا جو ہے ناخن بڑے ہوں کہ جس کی وجہ سے انگوٹھے کا سرا زمین سے نہ لگے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یا مثلا جو ہے انگوٹھے کے علاوہ دوسرے اعضاء کو، انگلیاں، پاؤں کو، دوسرے حصے کو رکھے، لیکن انگوٹھے کو، پاؤں کے انگوٹھے کو جان بوجھ کر عمدن زمین پر نہ رکھے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آپ مثلا جو ہے مجبوری ہو تو اس کی بات جو ہے وہ الگ ہے۔ مجبوری ہے، مثلا جو ہے پاؤں کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر جو ہے دوسری یعنی باقی انگلیوں کو زمین پر رکھے گا، اور اگر انگوٹھا چھوٹا ہے وہ جو ہے زمین پہ رکھ سکتا ہے تو پھر انگوٹھے کو زمین پر رکھے گا، لیکن جو ہے انگوٹھا نہ ہو، کسی وجہ سے کٹ گیا ہو، تو پھر وہ جو ہے باقی انگلیوں کو زمین پر رکھے گا۔ اسی طریقے سے ہتھیلی کو زمین پہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ زمین پہ اگر جو ہے 7 اعضاء میں سے کسی ایک کو بھی عمدن اگر جان بوجھ کر نہیں رکھے گا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب مستحب میں سے مستحبات ہے کہ اپنے کانوں کے پاس رکھے، انگلیوں کا سرا جو ہے رو بقبلہ ہو۔ اب اگر جو ہے کوئی مجبوری کی پشت کو جو ہے وہ زمین پر رکھے گا، یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کلائی کو زمین پر رکھے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کہنی کو زمین پر رکھے، ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے بازو کے کسی حصے کو وہ زمین پر رکھ سکتا ہے۔ اب یعنی پیشانی کے علاوہ اگر سہون دوسرے اعضاء کو زمین پر نہ رکھے، سہون عمدن نہ ہو، غلطی سے بھول جائے، تو اس کی نماز صحیح ہے پیشانی کے علاوہ۔ لیکن جو ہے اگر پیشانی زمین پر نہ رکھے، پیشانی زمین سے نہ لگے، تو اگرچہ دوسرے اعضاء کو زمین پر رکھ دیا ہو تو پھر سجدہ شمار نہیں ہوگا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب اگر مثلا جو ہے جس وقت ذکر سجدہ نہ پڑھ رہا ہو، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
सहवन अगर उठा ले और दोबारा रख दे और ज़िक्र अगर उठा ले और दोबारा रख दे और ज़िक्र सजदा पढ़े तो फिर कोई हरज नहीं। अब अगर जो है आमदन पेशानी ज़मीन पर रखने से पहले या जिस पे सजदा करना दुरुस्त है, आमदन उस पे रखने से पहले ज़िक्र सजदा पढ़ने लगे, ज़िक्र शुरू कर दे, या ज़िक्र सजदा ख़त्म करने से पहले आमदन सजदा से सर उठा ले, जानबूझकर ऐसा करेगा तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब अगर सहवन ज़िक्र सजदा ख़त्म करने से पहले पेशानी को ज़मीन पर से उठाए, सजदेगाह अभी उठाए यानी सजदे की हालत से खारिज ना हुआ हो, है ना, उठाए ज़मीन पर से सजदेगाह पर से जिस पे सजदा करना दुरुस्त है ना, उठाने से पहले ही वो मुतवज्जे हो जाए कि हमसे गलती हुई है ना, तो फिर रुक जाए, है ना, यानी उठाने से पहले मालूम हो गया तो रुक जाए और ज़िक्र सजदा पढ़े। और अगर नमाजी पहले पेशानी को ज़मीन पर से उठा ले तो फिर दोबारा सजदे में न जाए, उसका जो है एक सजदा शुमार होगा, एक सजदा उसका शुमार हो जाएगा। सावन कर दिया ज़िक्र सजदा ख़त्म करने से पहले तो फिर उसका एक सजदा शुमार होगा, दोबारा सजदे में ना जाए। लेकिन अव्वल तो ये कि हत्ता इम्कान जो है ना कोशिश करे, लेकिन बेअख्तियार अगर दोबारा चला जाए तो फिर उसका जो है एक ही सजदा शुमार होगा, है ना, बेअख्तियार जो है सजदे में चला जाए, यानी ज़िक्र सजदा ख़त्म करने से पहले सर उठा ले तो दोबारा ना जाए, बेअख्तियार चला गया तो एक ही सजदा शुमार होगा। उसके क़त्ए नज़र, है ना, ज़िक्र पढ़ा हो या ना, यानी जब सजदेगाह पर से या जिस पे सजदा करना दुरुस्त है उस पर से अपनी पेशानी को उठा ले तो एक सजदा शुमार होगा। और सजदे की हालत में देखिए फूंक वगैरह मारना ये मकरूह है ना, कि मसलन जो है गर जमी हो, है ना, सजदेगाह पे, या मसलन जो है चिंटी चल रही हो, ये फूंक मारना मकरूह है। और आमदन है कि नाक सजदेगाह पे रखे, ये मुस्तहब है कि नाक सजदेगाह पे हो। और इसी तरह के आप देखें हुनूत की जो सातों अज़ा पे हनूत जो वाजिब है, पेशानी, दोनों हथेली या घुटना, पाँव के अंगूठे, तो नाक पे भी मुस्तहब है। तो सजदे की हालत में इंसान का बदन साकिन हो, यानी जिस वक्त ज़िक्र पढ़ रहा हो इस तरीके से हरकत न दे कि सुकून की हालत से खारिज हो जाए। अब न झुक सकता हो सजदे के लिए तो जितना झुक सकता हो सजदे के लिए, यानी इतना झुके कि उर्फ़े आम में उसे सजदा कहा जाए। या मसलन जो है सजदेगाह को या किसी चीज़ को किसी बुलंद चीज़ पर रखे और सजदा करे, और दीगर आज़ा को भी मामूल के मुताबिक ज़मीन पर रखे। तो इसी तरीके से रुकू के लिए भी है कि मसलन जो है रुकू की हद तक पहुँचने से पहले जो मुस्तहब है ना, कि घुटने को पीछे की तरफ ढकेले, पीठ को हमवार रखे, बराबर रखे, दोनों पाँव के दरमियान निगाह हो। तो इसी तरह रुकू के लिए है कि अगर जो है रुकू की हद तक पहुँचने से पहले सहवन जो है ज़िक्र रुकू शुरू कर दिया हो खारिज होने से पहले, कि रुकू की हालत से खारिज हो, मतवज्जे हो जाए कि गलती हुई, तो फिर ज़रूरी है कि वो रुक जाए और जो है
ذکر رکوع پڑھے، لیکن عمدن اگر رکوع کے حد تک پہنچنے سے پہلے عمدن جان بوجھ کر پہلے ہی ذکر رکوع شروع کر دے اور ختم کرنے سے پہلے ذکر جو ہے نا رکوع سے سر اٹھا لے، عمدن جان بوجھ کر اگر جو ہے ایسا کرے گا باطل ہو جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ رکوع میں ذکر کتنی مرتبہ پڑھیں؟ تو امام نے کہا کہ 3 مرتبہ۔ وہ شخص چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ رکوع میں ذکر کتنی مرتبہ پڑھیں؟ امام نے کہا کہ 1 مرتبہ۔ وہ بھی چلا گیا۔ اب جب جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے مولا علی سے سوال کیا، کہا کہ مولا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ ذکر رکوع پڑھو، اور ایک دوسرا شخص آیا تو آپ نے جو ہے اس سے کہا کہ 1 مرتبہ پڑھو، اور ایک سے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھو۔ تو امام نے کہا کہ جس سے ہم نے کہا ہے کہ 1 مرتبہ ذکر پڑھو تو آدمی جو ہے نا ڈھنگ کا ہے اور وہ جو ہے رکوع میں پہنچ جاتا ہے، تب جو ہے ذکر پڑھتا ہے، یہ لاوالی ہے نا، یہ جو ہے ذکر پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے نا، ذکر پڑھتے ہوئے رکوع سے اٹھتا ہے نا۔ تو اب آپ اندازہ لگا یعنی کہ 1 مرتبہ تو ذکر رکوع اس کا ہو گیا، لاوالی ہے، اس لیے اس سے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھو۔ تو بہرحال یہ مختصر احکامات کی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب جو ہے اس پہلو کی طرف کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے اور لوگ جو ہے نیکی کرتے ہیں، جو غریب ہے، جو نادار ہے، یا وہ غریب کی جنہیں دھتکارا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ افراد ہیں یہ جو خیال کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے کبھی کے لیے کیا مفید ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے دولت مفید ہے یا اس کے لیے دولت مفید نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اسے دولت نہ عطا کریں تو یہ جو ہے کفر کی طرف چلا جائے گا، یا مثلا جو ہے اسے دولت دے دیں گے تو یہ زمانے کا فرعون بن جائے گا۔ امتحان پروردگار جس طریقے سے لیتا ہے اور وہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے، ایک مفروض تھا، سفید داغ تھا اس کے جسم میں، ایک شخص تھا کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور ایک شخص جو ہے وہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ تو پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے جو ہے انسانی شکل میں اس کے پاس آئے۔ تو پہلے اس شخص کے پاس آئے جو مبروز تھا، تو فرشتوں نے سوال کیا، انسانی شکل میں آئے، سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو جو مبروز تھا کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے خوبصورتی زائل ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب ایسا انسان کیا چاہیے، اسے کیا چاہیے؟ اسے یہی چاہیے کہ یہ مرض جو ہے دور ہو جائے۔ تو پھر فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ بیماری برطرف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کوئی چیز چاہیے؟ کہا کہ ہاں اگر اونٹ مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے، 1 اونٹ دے دیا، کہا کہ لو۔
اب اس کے بعد جو ہے یہ میں اس شخص کے پاس آیا کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھا. اس سے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا ہمیں کیا چاہیے، سر پہ بال نہیں ہیں اور ہم جو ہے خوبصورت ہیں، اگر بال ہو تو اور زیادہ ہے نا خوبصورت ہو جائیں گے، خوبصورتی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ سر پہ بال ہو جائیں، اور کیا ہے. فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اب جو ہے اس کے سر پہ بال آ گئے. پھر اس سے سوال کیا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت؟ کہا کہ اگر جو ہے نا گائے مل جائے. تو فرشتے نے جو ہے اسے ایک گائے دے دیا، گیا کاروبار کرتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ فرشتہ اس شخص کے پاس آیا انسانی شکل جو نابینا تھا، اس سے سوال کیا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہم نابینا ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، لہذا جو ہے ہمیں آنکھ چاہیے، ہم اندھے ہیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی، روشنی آ گئی. پھر سوال کیا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ کہا کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اندھے ہیں، ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے، لہذا جو ہے آنکھ چاہیے. فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور بینائی واپس آ گئی، روشنی آ گئی. پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نابینے نے کہا کہ ہمیں بکری چاہیے، ایک بکری دے دیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ دولت مند ہو گئے، ثروت مند ہو گئے، بے شمار جو ہے اونٹ، گائے، بکریاں بے شمار. اب جو ہے کچھ دن کے بعد پروردگار نے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اس شخص کے پاس کہ جو مبروز تھا، صحت مند ہو گیا. یہ فرشتہ آیا، کہا کہ دیکھو ہم پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس جو ہے اتنے اونٹ ہیں، یعنی بہت سب ترقی کر گئے، بے شمار جو ہے نا اونٹ، گائے، بکریاں، تو ہم پریشان حال ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اونٹ دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے جو ہے بہت محنت کی ہے اور مثلا جو ہے میراث سے ہمیں ملا ہے اور تم جو ہے اس طریقے سے سوال کرتے ہو، ہم کیسے تمہیں جو ہے ایک اونٹ دے دیں، لہٰذا ہم جو ہے اونٹ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے بہت محنت کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے دھیرے دھیرے غریب ہو گئے. پھر فرشتہ جو ہے اس شخص پہ پاس آیا کہ جو گنجا تھا، جس کے سر پہ بال نہیں تھا، انسانی شکل میں. کہا کہ دیکھو ہم جو ہے مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، لہٰذا ایک گائے ہمیں دے دو. اس نے بھی وہی کہا ہے نا، اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے بہت محنت کی ہے، میراث وغیرہ ملا ہے، ہم جو ہے نہیں دے سکتے. نہیں دیا. بہرحال وہ بھی اسی طریقے سے پھر وہ نادار ہو گیا، غریب ہو گیا. پھر فرشتہ جو ہے اس شخص کے پاس آیا ہے نا کہ جو نابینا تھا، بینائی واپس آ گئی. کہا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بکری دے دو. تو اس نے کہا کہ ایک بکری کا کیا سوال ہے نا، آپ جو ہے کئی بکریاں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں نا، کہ ہم جو ہے نابینا تھے، بینائی واپس آ گئی ہے نا، اللہ نے جو ہے یہ دولت دی ہے ہمارے پاس، یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ پروردگار کا عطا ہے، لہٰذا جو ہے تم جو ہے ایک بکری نہیں بلکہ اور بکری چاہیے تو ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں یہ بکری نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے تمہارے اس عمل سے پروردگار جو ہے وہ خوش ہے، یعنی تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تم جو ہے امتحان میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا یہ بکری جو ہے ہمیں نہیں چاہیے، تمہیں مبارک ہو ہے نا.
اور جو ہے اس کی دولت میں جو ہے اضافہ ہوا، اس کی دولت میں جو ہے اور زیادہ برکت ہوئی، اور باقی جو دو تھے جو ہے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں اگر انسان جو ہے خرچ کرتا ہے تو وہ جو ہے اپنے آپ کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، یعنی آخر ہیں جو نادار ہیں، جب انسان جو ہے اسے کچھ عطا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے لیے محفوظ کرتا ہے کہ جو انسان جو ہے اس دنیا میں غریبوں کا خیال رکھے گا تو پروردگار بھی روز قیامت اس کا خیال رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہیں اختتام پذیر پہ ہے، چند روز جو ہے اور باقی ہے، اور اس ایام میں جتنا ہو سکے ہم بندگی کریں، اطاعت کریں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خاص طور سے دعا کریں کہ یہ جو وبا ہے، بیماری ہے، اس سے سب محفوظ رہیں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اور پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یہ جو وبا ہے، بیماری ہے، اسے برطرف فرما۔ اس وبا، اس بیماری سے، اس کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کے صدقے میں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ قریب ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔